اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کی ہماری ویڈیو کا موضوع ہے ایک درزی اور کبڑا۔ لیکن ویڈیو میں آگے بڑھنے سے پہلے تمام نئے آنے والے دوستوں سے گزارش ہے کہ جنہوں نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا وہ ہمارا چینل سبسکرائب کر لیں اور ساتھ میں بیل آئیکن کو پریس کر لیں۔ گزشتہ زمانے میں شہر کاشغر میں ایک درزی رہا کرتا تھا۔ ایک روز وہ اپنی دکان پر بیٹھا کام کر رہا تھا کہ ایک کبڑا گویا اس کی دکان کے سامنے بیٹھ کر گانے لگا۔ درزی کو اس کا گانا پسند آیا۔ وہ کبڑے سے کہنے لگا کہ آج رات میرے یہاں رہو، رات کو اطمینان سے تمہارا گانا سنوں گا، جو کچھ میسر ہوگا دے دوں گا۔ اس کی بات سن کر کبڑا مان گیا۔ چنانچہ حسب وعدہ درزی دکان بند کر کے گھر جانے لگا۔ کبڑا گویا بھی اس کے ساتھ ہو لیا۔ گھر پہنچ کر درزی نے اپنی بیوی سے کہا کہ جلدی کھانے سے فارغ ہو جاؤ، میں آج گانے والا لایا ہوں جو بڑا خوش آواز ہے۔ بیوی نے کھانا لا کر سامنے رکھا، اس میں مچھلی بھی تھی۔ درزی نے کبڑے کو بھی بلا لیا اور دونوں کھانا کھانے لگے۔ دوران کھانا اچانک مچھلی کا ایک کانٹا کبڑے کے حلق میں پھنس گیا۔ ہر چند کوشش کی لیکن کانٹا نہ نکلا اور کبڑا بے دم ہو کر گر گیا۔ درزی کو فکر ہوئی کہ کہیں اس کبڑے کے جرم میں گرفتار نہ کر لیا جاؤں۔ بہت دیر کے بعد درزی کے ذہن میں ایک ترکیب آ گئی اور کبڑے کو اپنی پیٹھ پر لاد کر ایک حکیم صاحب کے مکان پر پہنچا۔ دروازے پر اندر سے باندی نے آ کر پوچھا کہ کیا ہے۔ درزی نے 5 دینار اس کے ہاتھ میں دیے اور کہا کہ حکیم صاحب کو بلا دو، ایک مریض کو دکھانا ہے۔ باندی اندر گئی تو درزی نے کبڑے کی لاش دروازے سے لگا کر کھڑی کر دی اور خود خاموشی سے اپنے گھر واپس آ گیا۔ حکیم صاحب مریض کو دیکھنے باہر آئے اور جب کواڑ کھولے تو کبڑا نیچے گر گیا۔ حکیم صاحب نے قریب آ کر دیکھا تو معلوم ہوا کہ کبڑا مر چکا ہے۔ حکیم گھبرائے کہ کہیں یہ میرے سر نہ لگ جائے۔ پھر گھر آ کر بیوی سے مشورہ کیا کہ ان کے پڑوس میں بادشاہ کا مودی رہتا تھا۔ میاں بیوی نے مل کر کبڑے کی لاش مودی کے گھر اتار دی۔ مودی اس وقت گھر نہ تھا۔ جب واپس آیا تو آدھی رات ہو گئی تھی۔ اس نے دیکھا کہ ایک آدمی کھڑا ہے۔ مودی نے خیال کیا کہ شاید غلہ چور ہے، لکڑی اٹھا کر مارنے لگا۔ کبڑے کی لاش زمین پر گر پڑی۔ مودی نے پاس آ کر دیکھا کہ لکڑی کھا کر کبڑا مر گیا ہے، اب میری خیر نہیں۔ چنانچہ اس نے لاش کو اٹھایا اور بازار میں لا کر دکان کے سہارے کھڑی کر دی، اور اتفاقاً ایک فرنگی سوداگر کسی دعوت میں شریک ہو کر واپس آ رہا تھا۔ دور سے لاش دیکھ کر سمجھا کہ چور دکان کا تالا توڑ رہا ہے۔ چنانچہ شور کرتا ہوا دوڑا اور کبڑے کی لاش پر 2-3 لکڑیاں ماری، لاش نیچے آن پڑی۔ اتنے میں شور سن کر کچھ اہل محلہ اور سپاہی جمع ہو گئے اور کبڑے کو مردہ دیکھ کر ان لوگوں نے فرنگی کو گرفتار کر لیا اور کبڑے کی لاش کے ساتھ قاضی شہر کے سامنے پیش کیا۔ قاضی صاحب نے فرنگی کو قاتل قرار دیا اور پھانسی کی سزا کا حکم دے دیا۔ تمام شہر میں منادی کرا دی گئی کہ کل ایک کبڑے کے قتل کے الزام میں فرنگی سوداگر کو پھانسی دی جائے گی۔ لوگ چوک در چوک سزا دیکھنے کے لیے جمع ہو گئے۔ ابھی فرنگی سوداگر کو پھانسی نہیں دی گئی تھی کہ بادشاہ کا مودی آگے بڑھا اور کہنے لگا کہ اس بڈھے کا قاتل یہ نہیں بلکہ میں ہوں۔ قاضی صاحب نے اس کی گرفتاری کا حکم دے دیا۔ تو حکیم صاحب نے قاضی صاحب سے عرض کیا کہ مودی بالکل بے گناہ ہے، بڈھا میرے ہاتھوں سے مرا ہے قاضی صاحب۔ قاضی صاحب نے حکیم صاحب کو بھی گرفتار کرا لیا تو درزی نے کہا کہ حضور یہ سب بے قصور ہے، یہ کبڑا اصل میں میرے ہاں مرا ہے۔ قاضی صاحب پریشان ہو گئے کہ یہ کیا معاملہ ہے۔ چنانچہ اس نے کبڑے کی لاش، فرنگی سوداگر، مودی حکیم اور درزی سب کو خلیفہ صاحب کے دربار میں پیش کیا اور مقدمے کی کارروائی شروع کی۔ بادشاہ نے تمام واقعات سن کر کہا کہ تم لوگ اپنی اپنی داستان زندگی بیان کرو۔ اگر کبڑے کے واقعات سے عجیب تم نے کوئی واقعہ سنایا تو میں تم سب کو بری کر دوں گا، ورنہ تم سب کو اس کبڑے کے قصاص میں قتل کر دوں گا۔ سب سے پہلے فرنگی سوداگر نے قصہ بیان کرنا شروع کیا۔ یا امیر المومنین، میں مصر کا رہنے والا ہوں۔ میرا باپ دلالی کا کام کرتا تھا۔
باپ کے انتقال کے بعد میں نے بھی یہی پیشہ جاری رکھا۔ ایک روز ایک نوجوان گھوڑے پر سوار آیا اور تل کا نمونہ دکھا کر نرخ دریافت کیا۔ میں نے 100 درہم فی من بھاؤ بتایا۔ وہ کہنے لگا کہ کوئی خریدار ہو تو فلاں سرائے میں آ کر معاملہ طے کر لو۔ اس کے جانے کے بعد میں نے ایک سوداگروں سے 110 درہم فی من کے حساب سے معاملہ طے کر لیا اور ان کو لے کر سرائے میں پہنچا۔ کل مال خرید لیا جس کی قیمت تقریباً 20,000 درہم اس نوجوان کو دے دی۔ اس نے 1.5 درہم مجھے دیا اور باقی رقم بھی میرے پاس امانت رکھوا دی کہ جب ضرورت ہوگی لے لوں گا۔ اس کے بعد ایک مدت تک وہ مجھے نہیں ملا۔ ایک روز بازار میں ملاقات ہوئی تو میں نے اس سے تقاضا کیا کہ اپنی امانت لے جاؤ، لیکن اس نے ٹال دیا۔ اس کے بعد پھر 1 سال تک مجھے اس کی صورت نظر نہیں آئی۔ اس کے بعد اچانک میں نے دیکھا کہ وہ نہایت عمدہ لباس پہنے ہوئے گھوڑے پر سوار کہیں جا رہا تھا۔ بڑے اصرار کے ساتھ میں اسے اپنے گھر لایا اور جو کچھ میسر تھا کھانے کے لیے پیش کیا، لیکن میرے تعجب کی کوئی حد نہیں رہی جب میں نے دیکھا کہ وہ بائیں ہاتھ سے کھانا کھا رہا ہے۔ وجہ دریافت کی تو اس نے آستین سے اپنا ہاتھ نکال کر دکھایا جو کٹا ہوا تھا، اور پھر اپنا قصہ یوں بیان کرنے لگا۔ میرا باپ بغداد کا مشہور سوداگر تھا۔ مجھے بچپن سے مصر دیکھنے کا بہت شوق تھا، لیکن کبھی اس طرف آنے کا موقع نہ ملا۔ آخر میرے والد کا انتقال ہو گیا۔ میں نے اپنی کل جائیداد فروخت کر دی اور بہترین کپڑا خرید کر مصر روانہ ہو گیا۔ بعد کتاب منازل کے کسرا پہنچا اور مسرور پاشا کے سرائے میں قیام کیا۔ صبح کو میں نے اپنا مال بازار میں دکھایا جسے لوگوں نے بے حد پسند کیا۔ میں روزانہ کچھ مال بازار لے جاتا اور اس کو فروخت کر کے باقی دن سیر و تفریح میں گزارتا۔ ایک روز ایک دلال میرے پاس آیا اور کہنے لگا کہ اس طرح مال فروخت کرنے میں منافع بھی کم ہوگا اور وقت بھی زیادہ لگے گا۔ بہتر یہ ہے کہ آپ مختلف بڑی دکانوں پر اپنا مال رکھوا دیجئے اور ان سے تحریر کرا لیجئے، اور آپ کی مقررہ قیمت پر مال فروخت ہوتا رہے گا اور آپ ہفتہ میں 2 بار جا کر پیسہ وصول کر لیا کریں۔ مجھے یہ رائے پسند آئی اور میں نے اپنا کل مال بڑی بڑی دکانوں پر رکھوا دیا۔ ایک روز میں بازار میں اپنا روپیہ وصول کرنے کے لیے گیا اور ایک دکان پر بیٹھا ہوا تھا کہ ایک بہت ہی حسین نوجوان عورت کپڑا لینے آئی۔ اس کی صورت دیکھتے ہی میں اپنے ہوش و حواس کھو بیٹھا۔ دکاندار نے میرے لائے ہوئے تھانوں میں سے ایک تھان دکھایا جسے اس نے پسند کیا اور کہنے لگی کہ اس کی قیمت بھیج دوں گی۔ دکاندار میری طرف اشارہ کر کے بولا کہ یہ ان کا مال ہے، میں کچھ نہیں کہہ سکتا۔ عورت نے غصے میں آ کر پھینک دیا اور یہ کہتی ہوئی چل دی کہ تم بڑے بد لحاظ ہو، جبکہ اپنے ایک پرانے گاہک کا بھی خیال نہیں رکھتے۔ میں اس کی اس ادا پر ٹوٹ گیا اور آواز دے کر اس کو بلایا اور تھان پیش کر کر کہا کہ آپ کو اختیار ہے، چاہے قیمت بھیجیں یا نہ بھیجیں۔ وہ عورت تھان لے کر چلی گئی۔ میں نے دکاندار کی طرف متوجہ ہو کر کہا کہ تم اس تھان کی قیمت اور منافع کی رسید مجھ سے لے لو۔ اس کے بعد میں نے اس عورت کا حال دریافت کیا تو وہ کہنے لگا کہ میں صرف اتنا جانتا ہوں کہ یہ کسرا کی امیر عورت ہے اور کبھی کبھی میرے ہاں کپڑا لینے آتی ہے۔ میں وہاں سے اٹھ کر سرائے میں چلا گیا، لیکن رات بھر گرمی عشق سے دل بیتاب رہا اور میں اچھی طرح سے نہ سو سکا۔ اگلے روز میں پھر اسی دکان پر پہنچا۔ تھوڑی دیر کے بعد وہ عورت اپنی کنیزوں کے ساتھ آئی اور کل والے تھان کی قیمت ادا کی۔ میں نے کہا کہ قیمت کی کوئی اتنی جلدی نہیں تھی، پھر کسی وقت بھیج دیجیے گا۔ اس پر وہ کہنے لگی کہ آدمی کو اپنا وعدہ ہمیشہ پورا کرنا چاہیے۔ اس کے بعد ادھر ادھر کی باتیں شروع ہو گئی اور دوران گفتگو میں نے اپنی محبت کا اظہار بھی کر دیا۔ یہ سنتے ہی وہ وہاں سے اٹھ کر چلی گئی۔ میں بھی بے تاب دل سے مجبور ہو کر اس کے پیچھے پیچھے چلنے لگا۔ کچھ دور آگے چلنے کے بعد اس کی ایک کنیز میرے پاس آئی اور کہنے لگی کہ ملکہ یہ فرماتی ہے کہ شام کو میرے مکان پر تشریف لائیے۔ اس طرح بازار میں تعاقب کرنا آداب شرافت کے خلاف ہے۔
میں نے مکان کا پتہ دریافت کیا۔ کنیز نے مجھے بتایا اور آگے بڑھ گئی اور اپنی ملکہ کے ساتھ چلی گئی۔ میں سرائے میں واپس آیا اور بےتابی سے شام کا انتظار کرنے لگا۔ آتش شوق وعدہ وصل سے اور بھی بھڑک اٹھی۔ غرض جوں توں کر کے شام ہوئی اور میں لباس تبدیل کر کے اپنی محبوبہ کے مکان پر پہنچا۔ وہاں پذیرائی بڑے اعزاز و اکرام سے ہوئی۔ مکان فرش و فروش سے پوری طرح آراستہ تھا۔ ادھر ادھر کی باتیں کرنے کے بعد دسترخوان چنا گیا اور ہم دونوں نے سیر ہو کر کھایا اور پھر شراب کا دور شروع ہوا اور نصف شب تک محفل عیش و نشاط گرم رہی۔ شب میں نے بسر کی اور صبح کو 50 اشرفیاں اس کی نظر کر کے اپنی جائے مقام پر واپس آ گیا۔ اب میں روزانہ وہیں شب بسر کرتا اور صبح کو 50 اشرفیاں دے کر سرائے میں چلا آتا، یہاں تک کہ میرا کل سرمایہ ختم ہو گیا۔ اس وقت کی میں اپنی حالت بیان نہیں کر سکتا۔ ایک طرف جیب خالی تھی اور دوسری طرف دل بے چین۔ خالی ہاتھ جاتے ہوئے شرم آتی تھی، لیکن بالآخر دل کے تقاضے سے مجبور ہو کر میں اس مکان کی طرف روانہ ہوا۔ راستے میں ایک جگہ کچھ لوگ اکٹھے تھے، میں بھی دریافت حال کرنے کے لیے ان میں گھس گیا۔ اس ہجوم میں ایک آدمی کی جیب مجھے وزنی معلوم ہوئی اور میں نے اس کی جیب میں ہاتھ ڈالا، لیکن اس سے بیشتر کہ میں کچھ نکال سکتا، اس نے میرا ہاتھ پکڑ لیا اور چور چور کہہ کر شور مچا دیا۔ پھر مجھے گرفتار کر کے قاضی کے سامنے پیش کیا گیا۔ میں نے اقرار جرم کر لیا، چنانچہ میرا دایاں ہاتھ کاٹ دیا گیا۔ میری بے کسی پر اس شخص کو رحم آ گیا۔ اگلے روز اپنی محبوبہ کے مکان پر گیا۔ میری اداسی دیکھ کر وہ حال دریافت کرنے لگی۔ میں نے اس وقت تو بہانہ کر کے ٹال دیا، لیکن آخر شب کو اس نے میرا کٹا ہوا ہاتھ دیکھ کر اصل معاملے کو سمجھ لیا۔ صبح چلنے لگا تو میرا ہاتھ پکڑ کر کہنے لگی، اب کہاں جاؤ گے؟ میں نے کہا کہ سرائے میں۔ وہ بولی کہ میں سب کچھ سمجھ چکی ہوں۔ تم نے محبت کا ایسا ثبوت دیا ہے جس کی نظیر نہیں مل سکتی۔ اب میری باری ہے۔ تم سے زندگی بھر جدا نہیں ہونا چاہتی۔ چنانچہ اسی وقت قاضی صاحب کو بلایا اور ہم دونوں کا نکاح ہو گیا۔ اس کے بعد وہ اٹھ کر اندر چلی گئی اور ساری اشرفیاں جو میں نے اس کو دی تھی اٹھا کر میرے سامنے ڈال دی اور اپنا کل متاع و مال میرے سپرد کر دیا۔ ہم دونوں ہنسی خوشی رہنے لگے، لیکن زندگی نے وفا نہ کی اور چند ہی ماہ بعد بیمار ہو کر انتقال کر گئی۔ اس کی موت سے میں ایسا دل برداشتہ ہوا کہ کسرہ میں رہنا دو بھر ہو گیا۔ چنانچہ اب دل بہلانے کو ملک در ملک گھومتا پھرتا ہوں۔ یہ کہانی سنا کر ہاتھ کٹے نوجوان نے اپنا تمام روپیہ جو میرے پاس امانت تھا مجھ ہی کو بخش دیا۔ میں اس کے اعلیٰ ظرف اور مروت سے اتنا متاثر ہوا کہ اپنا مال و اسباب بھی فروخت کر کے اس کے ساتھ سیاحت کے لیے گھر سے نکل کھڑا ہوا۔ مختلف شہروں میں گھومتے ہوئے یہاں آ گیا۔ وہ جوان مجھ سے جدا ہو کر فارس کی طرف چلا گیا اور میں حضور کی سلطنت میں اپنے دن گزار رہا ہوں۔ یہ قصہ سن کر بادشاہ نے کہا کہ تمہارا واقعہ اس وقت سے زیادہ عجیب نہیں ہے، اس لیے مجھے تمہارے قتل کا حکم دینا پڑے گا۔ یہ سن کر مودی آگے بڑھا اور عرض کرنے لگا کہ عالم پناہ میری بھی ایک کہانی ہے جو میں سنانا چاہتا ہوں اور مجھے امید ہے کہ اس کبڑے کے قصے سے زیادہ دلچسپ ہوگی۔